وہ پاکیزہ قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، کیوں؟ تاکہ اس وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے تو گویا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے کتاب کا انکار کر دیا، تم نے اللہ کا نازل کردہ کتاب کے اوپر انکار کر دیا۔ اب یہ سوچئے کہ جو انسان اگر قرآن کا انکار کر دے تو وہ انسان با ایمان نہیں بچتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ انسان با ایمان نہیں بچتا ہے۔ تو سوچئے جو وارث قرآن کا انکار کر دے، جو کریے گا، جو وارث قرآن کا انکار کر دے تو اس کا ایمان کا کیا کہنا۔ اسی لیے آئیے جہاں کے اوپر میں آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں، دیکھیے گا دو لفظ کے لیے پوری توجہ کریے گا آج کی مجلس میں، دو لفظ کے لیے مجھے ساری تاریخ کو کھنگالنا ہوگا آپ کے خدمت میں، اور توجہ کریے گا ساری تاریخ کو کھنگالوں گا، جو نتیجہ دوں گا انشاءاللہ جو کل کی مجلس ہوگی وہ کل کی مجلس کا مقدمہ آج آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزو، جہاں کے اوپر قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں، قرآن پڑھنے کا کیا ثواب ہے وہاں کے اوپر نہیں جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا ثواب کے ساتھ ساتھ قرآن اگر طاق کے اوپر رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو کھولا، کھولنے کے بعد بس دیکھ رہا ہوں، توجہ کریے گا، قرآن کو بس دیکھ رہا ہوں، اللہ نے آواز دی قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ توجہ کریے گا، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو سوچئے اگر قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، نبی نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اب آئیے توجہ کریے گا میری عزیز، میں آپ کو یہاں کے اوپر روک رہا ہوں۔ اب یہاں سے میں آپ کے خدمت میں تاریخ بیان کرنے لگا ہوں، تاریخ بیان کروں گا تاکہ میں جہاں کے اوپر روک رہا ہوں وہاں میں آپ کو لا سکوں۔ توجہ کریے گا، اس سے پہلے میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ پہلے کے دور میں ہوتا یہ تھا، کیا ہوتا تھا، جناب آدم سے لے کے آدم، ابراہیم، نوح، جتنے بھی نبی آئے دور میں کیا ہوتا تھا۔ میرے نوجوان یہاں سے آپ جڑ جائیے گا، توجہ کریے گا، آج میں آپ کے خدمت میں تاریخ بیان کرنے لگا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا تھا کا یہی کلمہ تھا، نبی آتے تھے، اعلان کرتے تھے، لوگ کلمہ پڑھتے تھے اور نبی جنت کی بشارت دیتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں نے دو چار دن پہلے جو مجلس پڑھی تھی اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ خاتون ایسی ہیں جن کے لیے جنت مشتاق ہے۔ حدیثیں اپنی بھی حدیثیں میں نے بیان کیا تھا اور اہل سنت برادر کی بھی کتابیں میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا، توجہ کریے گا۔ ابھی تو بہت ساری خاتون ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، اللہ اکبر، جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ پہلے با ایمان تھی، بعد میں با ایمان ہو گئی، اللہ اکبر، پہلے با ایمان تھی، بعد میں ایمان ہو گئی، توبہ کر لیا۔ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا، 4 خاتون تھی، نام بتایا تھا، جن کے لیے جنت مشتاق تھی۔ لیکن میرے عزیزو، تاریخ پڑھیے، بہت سارے خاتون آپ کو مل جائیں گی جن کا کردار، جن کا عمل، جن کے سیرت اگر آپ پڑھیے گا تو خود اللہ نے آواز دی کہ ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہاں سے آپ جڑیے گا، ایک خاتون کا تذکرہ کر چکا ہوں میں۔ اب آئیے دوسری خاتون کون ہے، توجہ کریے گا، نام ہے زلیخا، توجہ کریے گا، کیا نام ہے، زلیخا۔ اور میری اس بات کے اوپر غور فرمائیے گا، کیا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں کے اوپر رک جائیے گا، یہاں سے سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ کیا جناب زلیخا وہ ہے کہ جو حکومت کرتی تھی مصر کے اوپر، ادھر کن کا زمانہ ہے، تا ادھر یعقوب نبی کا زمانہ ہے، یوسف ہے،
یوسف کے بچپن ہے ابھی، تمام بھائی جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد آواز دی بابا آپ مجھے اب تمام بھائیوں کے ساتھ یوسف کو بچھانے دیجئے، میرے ساتھ کھیلنے دیجئے، جانوروں کو چرانے دیجئے، لیکن یعقوب نبی نے آواز دیا کہا نہیں، ہم تمہیں یوسف کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ کہا وجہ یہ ہے چونکہ یعقوب نبی یوسف سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ کیوں محبت رکھتے تھے؟ کہا وجہ یہ ہے چونکہ یوسف اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، یوسف اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرتے تھے، لیکن اصرار پہ اصرار بڑھتا گیا۔ لیکن میرے عزیزو یعقوب نبی نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت تو دے رہا ہوں، لیکن خبردار ان کی حفاظت کرنا یوسف کی۔ کہنے لگے بالکل حفاظت کروں گا، بہت مختصر کر رہا ہوں عزیزو، پوری تاریخ کا نچوڑ آج آپ کے خدمت میں کرنا ہے۔ لہذا یوسف چلے اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے ہیں، ادھر تمام بھائیوں نے پلان کیا کیا کہا یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں قتل کر دیا جائے؟ کہا ہمارے بابا سب سے زیادہ محبت یوسف سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا سب سے زیادہ محبت یوسف سے کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزو جو اللہ کی راہ کے اوپر چلتا ہے اس کے دشمن بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں، اس کے دشمن بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں، چاہے اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ توجہ کریے گا، لہذا آئے ہیں میرے عزیزو، آنے کے بعد ایک مرتبہ بھائیوں نے مل کر یوسف کو پکڑا، پکڑنے کے بعد آواز دے یوسف دیکھو اب ہم تمہیں کنویں کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اب ہم تمہیں کنویں کے حوالے کر دیں گے۔ قمیص کو اتارا ہے، اتارنے کے بعد عزیزو ہاتھوں کو باندھا، پیروں کو باندھا، باندھنے کے بعد کنویں کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، بنا ہو کے سنیے گا، کنویں کے حوالے کر دیا۔ ادھر سے اللہ نے آواز دی جبرائیل جا کر کے یوسف کی مدد کرو، یوسف کا ابھی بچپنا ہے۔ اللہ اکبر، یوسف کا ابھی بچپنا ہے۔ جبرائیل آئے ہیں، آنے کے بعد اپنے پروں کے اوپر یوسف کو سوار کیا، سوار کرنے کے بعد اب روایت میں ہے کنویں کے حوالے کر دیا۔ کنویں میں بہت سارے جانور پائے جاتے تھے، تمام جانور آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد چاہا کہ یوسف کو نقصان پہنچائے، فوراً جبرائیل امین آ گئے۔ آنے کے بعد آواز دی خبردار تمہیں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم انہیں اذیت نہیں پہنچانا بلکہ تم ان کی حفاظت کرنا۔ توجہ کریے گا، بلکہ تم ان کی حفاظت کرنا۔ سارے جانوروں نے یوسف کی حفاظت کی ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے یہ یوسف تھے جن کی حفاظت جانور کر رہے ہیں، وہ نبی تھا جب غار میں آیا ہے تو پھر بھی جانوروں نے حفاظت کی ہے۔ توجہ کریے گا، پھر بھی حفاظت کی گئی ہے۔ آئے ہیں، آنے کے بعد توجہ کریے گا، تمام بھائیوں نے کرتے کو لیا، لینے کے بعد آئے ہیں بابا کے پاس۔ بابا کیا ہو گیا؟ بابا یہ خون بھرا کرتا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہا یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا۔ اللہ اکبر، کہا یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا۔ ایک مرتبہ باپ کا دل بے چین ہو گیا، کہا کیسے کھایا؟ کہا بابا ایسے ایسے بھیڑیا آیا، بھیڑیا آنے کے بعد وہ کھانے لگا۔ اب یوسف یعقوب نبی چلے گئے، چلنے کے بعد آواز کی گئی ہے بتاؤ وہ کون سا مقام تھا کہاں کے اوپر اس نے کھایا تھا، مجھے لے چلو۔ یعقوب نبی آئے ہیں، بلند پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد آواز دی اے بھیڑیوں اگر تم ہماری آواز سن رہے ہو تو ہمارے اوپر لبیک کہو۔ اللہ اکبر، ہمارے اوپر لبیک کہو۔ لہذا تمام بھیڑیے جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد آواز دی یا یعقوب نبی آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ ہاں طلب کیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ تمام لوگوں نے، تمام جانوروں نے جواب دیا کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کا نبی ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو اللہ کا نبی ہے، میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ اب دیکھیے عزیزو، یعقوب نبی نے
याकूब नबी परेशान हो गए और समझ गए कि मेरा यूसुफ कोई मार नहीं सकता है, लिहाजा दिनों रात गिरिया करने लगे। इधर यूसुफ कुएं के ऊपर है, कुएं में गिरे हुआ है। इधर से काफिला पहुंचा, काफिले ने ढक्कन को हटाया, ढोल डाली पानी के लिए। क्यों? ताकि पानी की जरूरत है, काफिला प्यासा है, लिहाजा ढोल को डाला गया। अब ढोल में यूसुफ बैठ कर बाहर आ गए। अल्लाह अकबर। यूसुफ ढोल के ऊपर बैठ गए, ढोल के जरिए से बाहर आ गए। अब जब बाहर आना था, तमाम भाइयों को पता चला कि यूसुफ जिंदा कुएं से बाहर आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाबा के पास चले जाएं और बाबा से मिल जाएं, मेरी शिकायत कर दे, हमें डांट पड़ेगी। लिहाजा आए हैं, काफिले वालों से कहा कि देखो मेरा गुलाम है ये, और अपने भाई को कह रहे हैं मेरा ये गुलाम है, हमारे यहाँ काम किया करता था, लिहाजा मैं चाहता हूँ इसे तुम खरीद लो। कहने लगा ठीक है, कितने में? इतने में मामला हो गया। लेके चले हैं। अब यहाँ से आप तवज्जो करिएगा, एक एक फर्क भी तवज्जो करिएगा, मैं सारी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। ये काफिला चलने लगा, चलते चलते मिस्र के बाजार में पहुंचा। तवज्जो करिएगा, चलते चलते मिस्र के बाजार में पहुंचा, जहां के ऊपर बोलियां लगाई जाती थी, जहां के ऊपर गुलाम खरीदे जाते थे, जहां के ऊपर क्या है आकाशाते आते थे, गुलामों को खरीदते थे। इसलिए अपने यहाँ काम बनाने के लिए ये मालिक पहुंचा। यूसुफ अब हम तुम्हें बेचेंगे। तवज्जो करिएगा, यूसुफ अब हम तुम्हें बेचेंगे, अच्छी कीमत चाहिए हमें। लिहाजा नहला धुला कर यूसुफ को तैयार किया गया। तैयार करने के बाद बाजार के ऊपर बैठा दिया गया। सारा मजमा यूसुफ को देख रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारा मजमा हुस्न यूसुफ को देख रहा था। तवज्जो करिएगा आप, जैसे ही निगाह सुलेखा की पड़ी यूसुफ के ऊपर, अल्लाह अकबर, जमाल यूसुफ को देखा। देखने के बाद कहने लगी अपने शौहर से, मुझे ये गुलाम चाहिए। अल्लाह अकबर, मुझे ये गुलाम चाहिए। तवज्जो करिएगा यहाँ से आप। लिहाजा एक पहलू में, एक तराजू में यूसुफ को रखा गया, दूसरे तराजू में बोली लगाई गई। जिसके पास जो हो सके आए यहाँ के ऊपर रखे, बोली लगाई गई। 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 3000 दिरहम, 4000 दिरहम, हत्ता की बात ये पहुंची यूसुफ के पल्ले के बराबर हम सोने चांदी जवाहरात देंगे और यूसुफ को अपनी गुलामी में लेंगे। अल्लाह अकबर, यूसुफ को हम अपनी गुलामी में लेंगे। लिहाजा बादशाह आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद आवाज दी यूसुफ को हम खरीदेंगे। एक पहलू में सोना रखा गया, चांदी रखी गई, हीरे रखे गए, जवाहरात रखे गए, लेकिन यूसुफ का पल्ला ऊपर है। तवज्जो करिएगा, यूसुफ का पल्ला भारी है, लेकिन ये बराबर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अल्लाह अकबर। अब मेरा जुमला यहाँ से सुनिएगा अजीजों, देखिए दरबार में यूसुफ को खरीदा जा रहा था, सारे खजाने खाली हो गए, लेकिन यूसुफ के बराबर पहलू ना आ सका, यूसुफ के बराबर पल्ला ना आ सका। एक मरतबा यूसुफ ने आवाज दी, जाओ कलम लाओ, दावाद लाओ, मैं एक नविश्ता लिखूंगा, मैं एक नविश्ता लिखूंगा। यूसुफ ने कागज लिया है, कलम लिया है। मैं कहूंगा बड़ी अच्छी कौम थी यूसुफ, आपको इस उम्मत ने कागज भी दे दिया, कलम भी दे दिया, लेकिन नबी मांगते रहे, न कागज दिया न कलम दिया। सलवार कर दे मोहम्मद वाले। अब जब यूसुफ ने लिख के दिया नविश्ता, यूसुफ ने आवाज दी, खजाने को हटा दो,
ہم نبی ہیں، کسی کے اندر اتنی اوقات نہیں ہے کہ نبوت کو خرید سکے۔ توجہ کریے گا، اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میرے روح میں گنجائش نہیں ہے، یہ ساری مقدمہ کی بات ہے۔ درمیان میں ایک بات اور یاد آ گئی ہے، آپ کے خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے، نبوت کو بھی خریدا گیا تھا، امامت کو بھی خریدا گیا تھا۔ توجہ کریے گا، امام حسن کا زمانہ ہے، معاویہ ہے، تمام لوگوں نے اعلان کر دیا مسجد میں، آؤ ہم خزانے کھول دیتے ہیں، خزانے لے جاؤ۔ لوگ آتے رہے، معاویہ خزانہ دیتا رہا۔ اللہ اکبر، معاویہ خزانہ دیتا رہا، ایک کو، دو کو، تین کو، حتیٰ کہ مسجد میں لائن لگ گئی۔ ایک بتاؤ، معاویہ نے کہا جاؤ امام حسن سے بھی کہہ دو وہ بھی تشریف لے آئے، ابھی تک میں نے جتنے لوگوں میں تقسیم کیا ہے اتنا میں صرف امام حسن کو دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا میں صرف امام حسن کو دوں گا۔ لہذا امام حسن آئے ہیں، آنے کے بعد اپنی نالوں کو اتارا ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیز کو، میری بات کو غور کریے گا۔ امام نے نالوں کو اتارا ہے، چاہتے ہیں آگے بڑھے، ایک غلام آگے بڑھا، امام کے نالوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سیدھی کر دیا۔ اللہ اکبر، امام کے نالوں کو سیدھی کر دیا، امام آگے بڑھے۔ معاویہ نے آواز دیا، کہا یاد رکھو ابھی تک میں نے جتنے لوگوں کو تمام مال تقسیم کیا ہے اتنا مال امام حسن کو دیا جائے۔ ایک مرتبہ امام حسن کے پاس غلام آیا ہے مال لے کے، امام نے آواز دی ہے وہ جو غلام ہے جس نے میری جوتیوں کو سیدھی کیا ہے اس کو دے دے، اس کو دے دے۔ لہذا امام بتانا چاہتے ہیں تیری نگاہوں میں جو میری حیثیت ہے میں اتنا غلام کو دے دیتا ہوں۔ صلوات عزیزوں توجہ کریے گا، میری بات ذہن میں رہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا یوسف کو خریدا گیا، خریدنے کے بعد آئے، بادشاہ نے آواز دی زلیخا ان کی پرورش کرو۔ پرورش کرنے کے بعد ان کو فرمان چڑھاؤ۔ روایت میں ہے کہ یوسف جس گلی سے گزر جاتے تھے دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگا لیتے تھے۔ توجہ کریے گا، یوسف بڑے ہوئے، جوان ہوئے، میں ساری تاریخ کو شاید کر رہا ہوں، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں ایک مقام کے اوپر آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ وہ مقام دھیرے دھیرے میں آ گیا، اب یہاں سے آپ توجہ کریے گا۔ لہذا پروان چڑھنے لگے، زلیخا نے دیکھا کتنا خوبصورت انسان ہے یہ۔ کام کرنے والے جو نوکر چاکر خادم تھے کہتے تھے آپس میں یہ کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے۔ لیجئے میں تاریخ کو شارٹ کر رہا ہوں، جہاں تک مجھے آنا تھا رہا ہوں۔ لہذا زلیخا کا دل یوسف کے اوپر آ گیا۔